بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سہریش امین مرزا. آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع جس کو ڈسکس کرنا نیڈ آف دا آر ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر اور النس کے بارے میں. ایوری باڈی نوز اٹ ہیز بیکم اے ویری ویری سیریس تھریٹ فار دا سوسائٹی. آج انہی تھریٹس پہ بات کرنے کے لیے وی ہیو اے ویری ویری اسپیشل گیسٹ, اے کلینکل سائیکالوجسٹ, موٹیویشنل اسپیکر اینڈ مائی فرینڈ مقدس ریاض. السلام علیکم مقدس, ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمد للہ. تھینک یو ویری مچ مقدس فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. مقدس, آج کا جو موضوع ہے ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک ٹو ڈسکس, ٹو ایڈریس. لائک آج ہم بات کریں گے, ہم ڈیلی بیسس پہ بات کرتے ہیں کہ مجھے پینک اٹیک ہو گیا, مجھے ڈپریشن ہو گیا, یا کوئی ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, لائک انگزائٹی اٹیکس کو, ڈپریشن کو. مقدس, ہمارے ناظرین کو بتائیے, دیکھنے والے سننے والوں کو بتائیے کہ مینٹل ڈس آرڈر اصل میں ہے کیا؟ جی سہریش, بیسکلی مینٹل ڈس آرڈرس وہ چیز جو آپ کے مینٹل کو, مطلب آپ کے برین کو امپیکٹ کرے, جس کی وجہ سے آپ کے ڈیلی فنکشننگ میں پرابلم ہے, آپ کے بیہیویئر میں چینج آئے, اور جو آپ ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ ویسے انہیں کنٹینیو نہ رکھ پائیں, انہیں کہتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرس. آپ کو مینٹل ڈس آرڈرس میں کافی ڈس آرڈرس آ جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ وائڈلی یوز ہونے والے پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہیں, جس میں اسکیزوفرینیا, ڈپریشن, انزائٹی, اس طرح کے ڈس آرڈرس. اچھا مقدس, جو ملٹیپل اسکلیروسس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ڈپریشن, لائک اس طرح کے کانسیپٹس کے ساتھ اس کو بھی لنک کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, جب آپ ملٹیپل اسکلیروسس کی بات کرتی ہیں تو اس میں سے بھی کئی ایسے سمٹمس نکالے جاتے ہیں جو کہ مینٹلی ڈس آرڈر اور بیہیویئر کو امپیکٹ کر کے بیہیویئر کو چینج کر دیتے ہیں. رائٹ. اچھا مقدس, آپ ہمیں یہ بتائیں, آج کل لوگ کیوں اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو چھپانا چاہتے ہیں؟ لائک اگر فار ایگزامپل کسی ہی اور شی کے ساتھ اس طرح کے پرابلمس چل رہے ہیں, وہ اپنے پیرنٹ سے چھپاتے ہیں, لائک اپنے ٹیچر سے چھپاتے ہیں, اپنے فرینڈ سے چھپاتے ہیں کہ میں کسی سیریس النس, مینٹل النس میں ہوں. لائک لوگ کیوں چھپاتے ہیں اس چیز کو؟ بیسکلی سہریش, کافی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں. رائٹ. اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کہیں پہ سوشل فیکٹر امپیکٹ کرتا ہے, کہیں پہ لیک آف اویئرنیس. لیک آف اویئرنیس کہ کسی انسان کی ڈیلی فنکشننگ خراب ہو رہی ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کی نارمل لائف بھی ایسے ہی چل رہی ہے. تو یہاں پہ جب اسے ڈس آرڈر کی اویئرنیس نہیں ہوگی, وہ سیمینارز اٹینڈ نہیں کرے گا, اپنے بارے میں نیٹ پہ گوگل پہ نہیں سرچ کرے گا کہ میری اس طرح کی سچویشن ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, یہاں پہ آ جاتا ہے لیک آف اویئرنیس. سیکنڈلی آتا ہے کہ سوشل فیکٹر, کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں گے اپنے ڈس آرڈر کے بارے میں تو وہ بندہ ہمیں جج کرے گا. بینگ اے سائیکالوجسٹ, میں نے کافی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ فرسٹ سیشن میں, سیکنڈ سیشن میں مجھے کمپلیٹلی کوئی بات بتاتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ود دا پیسج آف اے ٹائم وہ مجھ سے جب بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ میری بات کسی دوسرے انسان تک کنوے نہیں کرے گا, تب جا کے وہ اپنی بات, اپنے فیلنگس, اپنے ریالٹی بیسڈ جو ڈس آرڈرس ہیں, بیہیویئر چینج ہونے والے فنکشنز کو میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ صرف دو فیکٹرز آتے ہیں کہ لیک آف اویئرنیس, کہ ان کو یا تو پتہ نہیں ہے, یا تو وہ سوشل فیکٹر کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں کہ کون انہیں, ان کے فرینڈس بھی جج کریں گے. مقدس, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پیشنٹس اپنا کمفرٹ زون ڈھونڈتے ہیں, لائک وہ کسی قسم کی ایگزاجریشن اور امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اس قسم کے پرابلمس کو ہائڈ کرتے ہیں؟ یا مجھے یہ بتائیں کہ مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ جب ہم مینٹل کا ورڈ یوز کرتے ہیں, لائک یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مینٹل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لائک پاگل کے وے میں, تو یہ پرابلم تو نہیں کہ لائک مینٹل پاگل تو نہیں ہوتے, لیکن لوگوں کو اس قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ویسے سہریش, آپ نے بہت اچھی بات کی. یہاں پہ واقعی ہی اگر مینٹل کی بات کی جائے تو ہماری سوسائٹی فوراً ہی فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے, ریہیبلیٹیشنس کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے. لیکن اگر ایک انسان کے پاس اویئرنیس ہے, اسے پتہ ہے کہ مینٹل کا مطلب ہے کہ کوئی برین کا کوئی فنکشن ہے جو کہ ڈسبیلنس ہو گیا, کیمیکلس, نیورو ٹرانسمیٹرس ہمارے جو مسبیلنس ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری ڈیلی بیسس روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اسی بیسس پہ میں یہ چاہوں گی کہ نارملی ایک انسان جس کو لگتا ہے کہ مینٹل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل کہلائے گا, بیسکلی یہاں پہ ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی کہ ایب نارمل سائیکالوجی. ایب نارمل سائیکالوجی سے مراد کہ جو چیز نارمل نہیں ہے,
ہم یہاں پہ مینٹل کی جگہ اگر ایب نارمل سائیکالوجسٹ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کروائیں ایز اے ایب نارمل سائیکالوجسٹ تو لوگ ہمارے پاس آنے سے شاید ہی تھوڑا سا لینینس ہو جائیں اور سوچیں کہ شاید ہم لوگ جو مینٹل فنکشنز اپنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اسے پاگل جج نہیں ہوں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا مقدس, ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک کامن مین لائک ایک لے مین کو کیسے پتہ چلے گا وہ کون سی ایسی سمٹمس ہیں جس سے اس کو پتہ چلے کہ وہ سیریس مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے؟ دیکھیں تو کامن تو ہم سبھی ہیں, اس کے ریلیٹڈ کامن میں اگر بات کی جائے اسٹوڈنٹس کی, بزنس مین آ جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان فیمیل میں یا میل میں, اس کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے ڈیلی بیسس پر کوئی روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے, اگر آفس جانے کا دل نہیں کر رہا ہے اور وہ نہیں جا رہا ہے تب ڈسٹربنس ہے. اگر تو دل نہیں کر رہا ہے پھر بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ کبھی اٹھنے کا دل نہیں کرتا, کبھی ڈیلی کی ہیکٹک روٹین سے گزرنے کا دل نہیں کرتا. لیکن اگر وہ نہیں جا رہا ہے اور فریکوینٹلی نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے اور ہمیں اسے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, یا تو کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور بینگ اے سائیکالوجسٹ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز ہیں نہیں, لیکن صرف تھوڑی سی روٹین ڈسٹرب ہو گئی ہے. اب روٹین کا ڈسٹرب ہونا ہی مینٹل ڈس آرڈر کی بنیاد ہوتی ہے, انیشیل سٹیج ہی روٹین کا ڈسٹرب ہونا ہوتا ہے. رائٹ. اچھا مقدس, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اگر غصہ آئے تو اس قسم کے مسائل وغیرہ ہو سکتے ہیں, یا آپ اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج دیکھیں, لائک آپ کو ضرورت سے زیادہ پینک کریٹ کر رہے ہیں, آپ ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو ہم آسانی سے جج کر سکتے ہیں. ایک انسان جو اس قسم کے پرابلم سے گزر رہا ہے, لائک وہ اپنے کلینکل ٹریٹمنٹ کے بغیر اپنے آپ کو خود کس طرح سے ٹریٹ کر سکتا ہے, لائک وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں وہ انوالو کرے اور اس قسم کے چیزوں کو اوور کم کرے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو سویئر لیول پر ہی ہو. اسٹارٹ فرام اسمال اسٹیپ, بیبی اسٹیپ سے. اگر ایک بندے کو فار ایگزامپل غصہ بہت آتا ہے اور وہ اس غصے کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب کر رہا ہے, اپنے آفس کے انوائرمنٹ کے باس کو اگر بہت غصہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کولیگس, اس کے امپلائیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. فرسٹلی یہاں پہ آ جاتی ہے بات کہ آپ کو خود اپنا انالیسس کرنا ہوگا, اپنی اسیسمنٹ خود کرنی ہوگی. جس طرح کے آپ کو لوگ پہلے بتائیں گے کہ آج کل تم بہت غصہ کر رہے ہو, آج کل باڈی میں یہ چینجز آ رہی ہیں, آج کل روٹین اتنی ڈسٹرب کیوں ہے, آپ آفس میں اتنا لیٹ کیوں پہنچ رہے ہیں, آج کل کلاس میں اتنے اٹینٹیو کیوں نہیں ہیں. جب آپ کے سراؤنڈنگ سے آپ کو یہ والا فیڈ بیک آنے لگ جائے کہ آپ پراپر اچھے طریقے سے پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں, بینگ اے پرفارمر, ہم لوگ یہاں پہ پرفارمر ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زندگی ایک اسٹیج ہے, اس کے جو ایکٹرس ہیں وہ ہم ہیں. جب ہم اپنی پرفارمنس اچھی طرح نہیں دیں گے تو ہمیں پہلے تو سوسائٹی بتائے گی کہ آپ کی لائف کی پرفارمنس یہاں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. پھر ہم اگر خود اپنا انالیسس کریں گے, ہمیں کیونکہ جتنا ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے ہمیں کسی کو ہمارے بارے میں اتنا نہیں پتہ, نہ ہی ہمیں کسی کے بارے میں اتنا پتہ ہے. اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو دیر سو مینی ویز جس کی وجہ سے آپ اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں. اگر نیند بہت زیادہ آ سکتی ہے تو آج کل جیسے کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے کہ جو انسان بہت زیادہ سوتا ہے اس کو ڈپریشن ہو گیا, وہ بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی سوشلائزیشن گیدرنگ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے اسے سونا چاہیے. بالکل. اور دوسری طرف رہی بات, اگر غصے والی بات کریں تو غصہ جو بیسکلی ایک نارمل رہے تو صحیح ہے. آپ کو کہیں کہیں غصہ کرنا پڑتا ہے, بالکل, اور اس غصے کو پی جانا, ہمارے اسلام بھی بہت بار بتاتا ہے کہ غصے کو پی جانا کتنا بڑا ثواب ہے. اور اسی وجہ سے اگر ہم تھوڑی اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھیں, نارملی بھی بات کریں کہ مینٹل ہیلتھ ہماری صحت کو خراب کر رہے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ اگر تو آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں سوسائڈل تھاٹس کی وجہ سے, بالکل صحیح, اور نارمل کچھ بھی ریزنس ہو سکتی ہیں آپ کے نہ جانے کی وجہ سے, تو آپ اپنی کنڈیشننگ گھر پہ بیٹھ کے خود کر سکتے ہیں. رائٹ. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انیشیل سٹیجز پہ اس کو کنٹرول آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور جب سیریس سچویشن ہو جائے تو آپ ضرور کنسلٹ کریں. رائٹ, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا مقدس, اب آپ ہمیں یہ بتائیں, کیا آپ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کو فزیکل النس سے زیادہ بڑا مسئلہ سمجھتی ہیں یا برابر؟ سیری, سب سے پہلی بات کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ سب سے پہلے امپیکٹ ہوتا ہے. رائٹ. جب ہم دماغی طور پہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں, تب جا کے باڈی کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ دماغ نے مجھے میسج دے دیا ہے, کنوے کر دیا ہے, اب مجھے بیمار ہونا ہے.
Right. आपको दिमाग को सबसे पहले सिग्नल, सबसे पहले सेंसर जो होते हैं वो आपके दिमाग के एक्टिव होते हैं. Absolutely. आपको जो पेन होती है वो दिमाग में होती है. तो जब दिमाग ही आपका सेट नहीं होगा, सेट से मुराद कि उसके केमिकल्स, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामाइन का जो रिलीज होना है वो इक्वल क्वांटिटी में नहीं होगा, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी हमारा काम हमारे साथ मुकम्मल तौर पर दे रही है. तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी मेरे अकॉर्डिंग जो बेसिकली ये है कि जब तक आप मेंटली सेट नहीं हैं, आप फिजिकली भी बिल्कुल सेट नहीं हैं. आप जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें, जब तक आपका माइंड कंडीशनिंग नहीं है तब तक आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो सेट नहीं हो सकती. राइट, बिल्कुल ठीक. अच्छा, फाइनली हमें बताएं कि इस किस्म के मसाइल को ओवरकम कैसे किया जाए, इसको ट्रीट कैसे किया जाए, एंड फाइनली इसको इरेडिकेट कैसे किया जाए. देखें, अगर तो पेशेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो उसके पास बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम थेरेपीज़. पहले तो ये थेरेपी से भी पहले हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं. हिस्ट्री से मुराद कि आपको इस दुनिया में कोई भी डिटेल में सुनने वाला बंदा नहीं मिलेगा. आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे बीमारी बताते हैं, वो आपको फ़ौरन से मेडिकेशन लिख के आपको हल बता देता है. लेकिन जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो आपको डिटेल में तब तक सुनेगा जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं. उसके बाद जब उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के ये फंक्शंस खराब हुए हैं तो उसके रिलेटेड फिर उनको थेरेपीज़ देखी जाती हैं. सबसे जो बेहतर थेरेपी है वो CBT थेरेपी है, कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये होता है कि आपकी कॉग्निशंस, जो थॉट्स आपकी ख़राब हो रही होती हैं, उनकी वजह से आपके बिहेवियर पे जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, उन दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए हम थेरेपीज़ देते हैं, उनकी सोच को बदलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा बाहर जाता है, उसको बारिश से डर लगता है, उसको खौफ आता है, फियर ऑफ इनिशिएटिव है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बारिश होगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो मैं बाहर, फोबिया, जिस तरह रेन फोबिया होता है, हाइट फोबिया होता है. इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे फोबियाज भी हैं जो कि बेबुनियाद हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ऐसे बेसलेस फियर्स होते हैं. इसी तरह अगर हम उसको ये बताएं कि ठीक है बारिश हो रही है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हम उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या होगा बारिश होने से, या फिर हम उसको ये कहते हैं कि आप एम्ब्रेला अपने बैग में रखें 24 घंटे. कुछ सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं जो वो अगर फॉलो करें, अगर अपनी सोच, अगर उसको लग रहा है कि एक ही सिचुएशन को, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी एग्जांपल दूंगी जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एग्जांपल है. वो ये है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट में और एक नॉर्मल बंदे में क्या फ़र्क होता है. अगर एक बंदे ने आकर मुझे थप्पड़ लगाया, ठीक है, इफ़ आई एम अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, अगर मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो मैं उसको दोबारा से मैं भी थप्पड़ लगाऊंगी और उससे डबल जलील करूंगी. मतलब आजकल की हमारी सोसाइटी में सरिश ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है. इसी तरह अगर एक साइकोलॉजिस्ट को एक बंदा के थप्पड़ मारता है तो वो एक्ट नहीं करेगा. एक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक वो वहीं पे 2 मिनट स्टे करेगा, सोचेगा हो सकता है कि इसका पूरा दिन ख़राब हो सकता है इसने किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं है. अगर आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर पॉसिबिलिटीज़ देखें कि एक बंदा ने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया है, ठीक है, ब्रेकअप के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं. आज के रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप्स बड़े ख़राब हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप एक दूसरे को सुनते नहीं हैं. एक दूसरे को जब आप सुनना स्टार्ट करते हैं आपको पता चलता है कि ये मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. आप उसकी एक्सपेक्टेशन को जब सुनते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की आप थोड़ी सी भी एबिलिटी या थोड़ी सी भी कैपेसिटी अपने अंदर बिल्ड करें. बिल्कुल सही. लाइक पीस के लिए आपको पेशेंस वाली साइड पे जाना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे ही. राइट. मुकद्दस, पोस्ट कोविड एरा में लोगों के स्ट्रेस बढ़े हैं. लाइक बिजनेसमैन अपनी जगह पे परेशान हैं, स्टूडेंट्स अपनी जगह पे परेशान हैं. तो मुझे बताएं इस किस्म की कोविड की सिचुएशन में लोग अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, लोग इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें? सरिश, जैसे कि हमें पता है अभी तक कोई भी पॉजिटिव सिम्टम्स या पॉजिटिव हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि कोविड हमारी जान छोड़ेगा या कोविड से हम लोग निकल पाएंगे. ये एरा कहाँ तक जाके एंड होगा इसके हम प्रेडिक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं. तो इसी को साथ लेके चलना, हमें अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल. कुछ लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि हमारी रिसर्च के मुताबिक कोविड में ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, स्टूडेंट ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं जिनके बिजनेस शट डाउन हो चुके हैं और ऑनलाइन सिस्टम ने बहुत करप्ट कर दिया काम. ठीक है. बच्चों की वो लर्निंग नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके GPA ख़राब हो रहा है और फिर फ्रीक्वेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट होते जा रहे हैं. अब इनका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली ये है कि जब आप कोविड में, अब आपके कोविड तो आपके साथ चलेगा ही, जबकि कोविड तो आपके साथ चलेगा ही, क्यों ना
اپنی زندگی کو نارمل رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. فار ایگزامپل آپ گھر پہ ہوتے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, ایک کونے میں ایک بھائی بیٹھا ہے, دوسرے کونے میں دوسرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, کیوں نہ اس موبائل کو رکھا جائے, بات کی جائے, کمیونیکیٹ کیا جائے کہ آج کا دن کیسا گزرا, ڈسکس کیا جائے, اپنے فیوچر کو لے کے ڈسکس کیا جائے. بزنس مین آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان میں بھی وہ پروڈکٹیو ورڈز نہیں یوز کیے جاتے جو اگلے بندے کو سوچنے پہ مجبور کریں. اپنی فیملی میں رہیں, محفوظ رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ مقدس فار بینگ ہیئر. یو ویلکم. لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی فزیکل النس تو نظر آتی ہے, لیکن بڑے سے بڑا مینٹل ڈپریشن ہم اگنور کر جاتے ہیں. لائک ہم اپنی منی, اپنا ٹائم فزیکل النس پہ تو انویسٹ کرتے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, آپ ضرور کریں, لیکن آپ اپنے مائنڈ کو بھی اتنا ہی ویلیو کریں جتنا آپ اپنی باڈی کو کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ بات کریں, کیونکہ آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہنی جو حفاظت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کی جسمانی انجری کو کسی بینڈیج کی ضرورت ہے تو آپ کے ذہن کو بھی ہیلنگ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اپنی ہوسٹ سحریش امین مرزا کو دیجیے اجازت. گڈ بائے, اللہ حافظ.